باتیں سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ علی جناب زبیر صاحب کی شادی خانہ آبادی کے پربہار شاندار باوقار موقع سے ان کے گھر والوں نے نبی پاک کے نام کا جشن سجایا، علماء کرام کو بلایا، اپنے گاؤں کے سنی عوام کو بلایا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور رمدیا کے سنی مسلمان ذرا سننا لگا کر دھیان، اس لیے کہ رب کعبہ کا ہے فرمان، قرآن پاک میں ہے اس کا اعلان۔ اٹھاؤ قرآن، کھولو قرآن، پڑھو قرآن، لاؤ اس پر مکمل ایمان، اور بن جاؤ سچا پکا مسلمان۔ اور جو ہوگا دنیا میں سچا پکا مسلمان، کہتا ہے نسیم القادری کا ایمان و ایقان، قسم خدا کے وہی لوگ میدان محشر میں بنیں گے جنت کے مہمان۔ اللہ رب العزت کا ہے فرمان، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے، تمہاری باڈی سے، تمہاری بدن سے، تمہاری شریر سے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا فرمایا، تمہارے لیے جوڑے بنایا۔ او لوگوں اب آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آگے فرمان سنو۔ اللہ نے جب ہمیں اور آپ کو بتا دیا کہ تمہارے لیے اللہ نے تمہارے بدن سے جوڑے بنایا، اللہ آگے فرماتا ہے، او میرے بندو تم جانتے ہو میں نے تمہارے لیے عورتوں کو کیوں پیدا کیا، میں نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو کیوں بنایا۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، او لوگوں میں نے عورتوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم مجھ سے تسکین قلب حاصل کرو، دل کا سکون حاصل کرو، دل کا اطمینان حاصل کرو، دل کا چین حاصل کرو۔ لیکن او لوگوں، آج ہم اور آپ جب اپنی سوسائٹی پر نظر ڈالیں گے، جب اپنے واتاورن کو دیکھیں گے، جب اپنے انوائرمنٹ میں نظر ڈالیں گے، تو آپ کو 80% لوگ ایسے ملیں گے جو عورتوں کو یا تو نفسانی خواہشات کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک ذریعہ سمجھ لیا ہے، یا تو لوگوں نے عورتوں کو ستانا شروع کر دیا ہے۔ آج عورتوں پر کتنا ظلم کیا جاتا ہے، بلا وجہ تھوڑی تھوڑی سی باتوں پر اسے مارا جاتا ہے، اسے تماچا لگایا جاتا ہے، اسے ڈنڈوں سے مارا جاتا ہے۔ لیکن او لوگوں، جس رب نے ہمیں پیدا کیا، تمہیں پیدا کیا، اسی رب نے ان عورتوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ جس رب نے ہمارا تمہارا ادھیکار، ہمارا تمہارا حقوق عورتوں پہ رکھا ہے، اسی رب نے عورتوں
ان کے مردوں پر رکھا ہے۔ حضرات محترم دھیان سے سننا، اللہ اللہ ہماری اور آپ کے آقا پیارے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پوری دنیا دولت ہے اور دنیا کی سب سے بہترین دولت نیک بیوی ہے۔ دنیا کی سب سے بہترین دولت کیا ہے؟ نیک۔ اچھا میں محترم آؤ میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا وہ واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس پر آج اگر ہمارے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑھنے والا اگر عمل کرنا شروع کر دے، اگر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دے تو نسیم القادری کا دعویٰ ہے آپ کو موت تو آ سکتی ہے مگر میاں بیوی کے درمیان طلاق کی نوبت نہیں آ سکتی ہے۔ حضرات محترمہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک کیسی ہے؟ اللہ اللہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان نبوت میں بیک وقت نونا امہات المومنین رہا کرتی تھی مگر کبھی بھی کسی کو آقا کی جانب سے شکایت کا موقع نہیں ملتا تھا، شکوہ گلہ کرنے کا اوسر انہیں نہیں ملتا تھا۔ اللہ اللہ ہماری اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کو اس انداز سے گزار رہے ہیں تاکہ میری امت کے لیے راہ مشعل راہ بن جائے، راستہ بن جائے، میری امت میری سنت پر چلتی رہے اور اپنی دنیاوی زندگی کو جنت کا نمونہ بناتی رہے۔ حضرات محترم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ نے اکثر بیویوں کے لیے آپ نے باری مقرر کر دیا تھا، آپ نے باری مقرر کیا تھا جب انہیں ازواج مطہرات میں سے امہات المومنین میں سے ہم مومنوں کی ماں حضور کی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں جب آقا کی باری آتی ہے صبح صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد آقا مسجد نبوی سے چلے ہیں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا کے انتظار میں دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہے، آقا کا انتظار کر رہی ہے۔ جیسے ہی میرے آقا قریب آئے حضرت حفصہ نے کہا السلام علیک یا ایھا النبی۔ اللہ اللہ حضرت حفصہ نے جیسے ہی سلام کیا ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جواب میں آپ نے کہا وعلیکم السلام یا حفصہ۔ اللہ اللہ حضرت حفصہ مسکرا رہی ہے، آقا بھی مسکرا رہے ہیں، میرے
آقا جیسے ہی قریب آئے حضرت حفصہ نے جلدی سے چٹائی بچھائے، بچھانے کے بعد آقا کی بارگاہ میں بیٹھنے کے لیے درخواست پیش کرتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چٹائی پر تشریف رکھتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھ جاتے ہیں، حضرت حفصہ مؤدبانہ انداز میں اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ کر کھڑی ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، او حفصہ کیا مجھے اکیلے بٹھاؤ گے؟ میرے ساتھ تم نہیں بیٹھو گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا نے جب اتنا ارشاد فرمایا، حضرت حفصہ بھی بیٹھ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر گفت و شنید کے بعد حضرت حفصہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو، آپ کی انومتی ہو، آپ کا آرڈر ہو، آپ کا آدیش ہو تو آپ کے لیے کچھ کھانے کا سامان تیار کر لو۔ اللہ اللہ، او لوگوں ذرا غور سے سننا، آقا کی زندگی کو دیکھو۔ آقا نے ارشاد فرمایا، او حفصہ اگر تیری مرضی ہے، اگر تو چاہتی ہے تو جا کچھ بنا لے۔ اللہ اللہ، حضرت حفصہ جلدی جلدی مطبخ کے اندر گئی، کچن میں گئی، باورچی خانے میں گئی، ہنسا کوٹھا میں گئی، روٹی تیار کرتی ہے، سبزی بناتی ہے، اور ایک پیالے میں سبزی نکالتی ہے، دوسرے پیالے میں روٹیوں کو رکھتی ہے۔ آقا کی بارگاہ میں دسترخوان لگا کر حضرت حفصہ حاضر کر دیتی ہے۔ اب آقا سے عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ دسترخوان لگ چکا ہے، کھانا حاضر ہے، یا رسول اللہ اب آپ کھانا تناول فرمائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت حفصہ نے جیسے ہی اتنا عرض کیا، آقا نے ارشاد فرمایا، او حفصہ کیا مجھے اکیلے کھلاؤ گے؟ میرے ساتھ تم نہیں کھاؤ گے؟ اللہ اللہ، حضرت حفصہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ میرا نفلی روزہ ہے، میں روزہ سے ہوں، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے تو میں روزہ توڑ دیتی ہوں، آپ کے ساتھ کھانا شروع کر دیتی ہوں۔ اللہ اللہ، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، او حفصہ تو نے روزہ اللہ کی رضا کی خاطر رکھا ہے، اس لیے روزہ نہ توڑو، تم شام کو افطار کر لینا، ابھی میں تنہا کھانا شروع کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب حضرت حفصہ اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتی ہے، روٹی کا ٹکڑا توڑتی ہے، سالن میں سبزی میں ڈبوتی ہے، شوربہ میں ڈبوتی ہے، اس کے بعد آقا کے دہنے مبارک میں حضرت حفصہ نے اول لقمہ کو ڈال دیا۔ میری ماں بہنوں تم بھی ذرا غور سے سنو، ہمارے لیے بھی ہے نا؟ کیا کیا حضرت حفصہ نے؟ روٹی کا ٹکڑا توڑ کر کے سالن میں ڈبویا، سبزی میں ڈبویا، اور آقا کے منہ میں کھلا دیا۔ آقا کے منہ میں کیا کیا؟ آقا کے منہ میں کھلا دیا۔ حضرت محترم برادر کبیر شاعر اہل سنت حیدر رضا برکاتی صاحب قبلہ کی بھی آمد ہو چکی ہے ماشاءاللہ۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی لقمہ اول حضرت حفصہ نے میرے آقا کے
دہنے مبارک میں ڈالا. منہ چلنا چاہیے مگر آقا کا منہ رک جاتا ہے، کھانا چبایا نہیں جاتا. اب حضرت حفصہ ڈر جاتی ہے، اتنا ڈرتی ہے کہ ڈر کی وجہ سے حضرت حفصہ کے پیشانی پہ پسینہ آنے لگتا ہے. میرے آقا نے دیکھا کہ حفصہ پریشان ہے، گھبرائی ہوئی ہے. آقا سمجھ جاتے ہیں حفصہ ڈر گئی ہے، لیکن او لوگوں جانتے ہو آقا کا منہ کیوں نہیں چل رہا ہے؟ اس لیے کہ حضرت حفصہ روزہ سے تھے. سبزی میں غلطی سے نمک اتنا زیادہ پڑ گیا کہ کھانا مشکل ہو رہا تھا. لیکن آقا کا کردار دیکھو لوگوں، آقا کا کیریکٹر دیکھو لوگوں، آقا کا ویوہار دیکھو لوگوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنی بیوی کو پریشان پایا، اتنا نمکین کھانا کو چبانا شروع کر دیا. سبحان اللہ، کھانا کو چبانا شروع کر دیا. اللہ اللہ، آقا کھاتے جا رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں. اب حضرت حفصہ بھی مسکرا رہی ہے، اس لیے کہ آقا کے چہرے پر خوشی کا آثار نمودار ہے. آقا مسکراتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کھا لیا. پھر آپ فرماتے ہیں اے حفصہ کیا اتنا ہی سالن ہے اور نہیں کھلاؤ گے؟ اب حضرت حفصہ جلدی جلدی اندر جاتی ہے، جو بھی سبزی بچی تھی، جو بھی سالن بچا تھا اسے پیالے میں نکال لیتی ہے، پھر آقا کی بارگاہ میں رکھ دیتی ہے. آقا کھاتے جا رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں. حضرت حفصہ بھی مسکراتی جا رہی ہے. جب میرے نبی کو حضرت حفصہ نے خوشی میں دیکھا، اب حضرت حفصہ سوچتی ہے آج آقا بہت خوش ہے، آج آقا بہت ہی شادماں ہے. اس خوشی کے موقع پر کیوں نہ آقا سے کچھ مانگ لیا جائے، کیوں نہ کچھ طلب کر لیا جائے. حضرت حفصہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ سے کچھ مانگ لو. کیا کہا؟ آپ سے کچھ مانگ لو. اب ہم اور آپ اس جگہ پہ اپنے آپ کو رکھیے. کیا ہے دروازہ؟ اتنا خراب کھانا ہو، اتنا نمک ہو کہ حلق سے نیچے نہ اتارا جا رہا ہو، اور پھر بیوی کہے کہ میں آپ سے کچھ تحفہ مانگنا چاہتی ہوں. کیا دیجیے گا؟ اپنے اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے، آنکھ میں نریکشن کیجئے. لے جھاپڑ، لے چپل، لے جوتا، یہی تیرا انعام ہے نا؟ یہی نہ کہیے گا. بہت سارے ناہنجار مرد تو ایسے ہیں کہ اگر سبزی میں زیادہ نمک پڑ جائے تو پلیٹ ادھر، روٹی ادھر، سبزی ادھر. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ لیکن او لوگوں نبی کے کردار کو دیکھو. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا اے حفصہ تم نے میرا مزاج خراب کر دیا ہے، تم نے میرا کھانا خراب کر دیا ہے، اس پر تم مجھ سے کچھ مانگنا چاہتی ہو. آقا نے جھڑکا نہیں، آقا نے ڈانٹا نہیں، آقا نے بتایا تک نہیں، بلکہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مانگ اے حفصہ کیا مانگنا چاہتی ہے.
حفصہ کیا مانگنا چاہتی ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ کی بیوی آپ سے دنیا کی دولت نہیں مانگنا چاہتی، دنیا کی ثروت نہیں مانگنا چاہتی، یا رسول اللہ آپ کی شریک حیات آپ کی بیوی آپ کا چھوڑا ہوا کھانا مانگنا چاہتی ہے، یا رسول اللہ آپ میرے لیے اسے چھوڑ دے تاکہ میں شام کو جب افطار کرو تو آپ کے چھوڑے ہوئے کھانا سے کرو، آپ کے جھوٹے کھانا سے کرو۔ لیکن آقا تو سوچ رہے تھے میں اس کو مکمل ختم کر دیتا ہوں تاکہ حفصہ کو پتہ نہ چلے کہ آقا کے چہرے پر پہلا لقمہ کی وجہ سے کیوں جلال آیا۔ آقا اسے ختم کر دینا چاہتے تھے مگر حفصہ نے مانگ لیا۔ اللہ اللہ پھر بھی آقا ٹالنا چاہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے حفصہ کیا تم یہ کھانا مانگ رہی ہو؟ مالک کائنات نے، خالق کائنات نے مجھے مالک کائنات بنایا ہے، اللہ نے مجھے مختار کل بنایا ہے۔ اے حفصہ دنیا کی ایک سے ایک دولت ہے مانگ لے، اے حفصہ دنیا کی دولت نہیں تو جنت کی کچھ نعمتیں مانگ لے۔ لیکن حضرت حفصہ کہتی ہے یا رسول اللہ نہیں نہیں، آپ کی بیوی کے لیے، آپ کی خادمہ کے لیے آپ کی جھوٹا سے بہتر دنیا و ما فیہا میں جتنی بھی دولت ہے کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ اللہ اللہ اب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آقا کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے اپنے تو اپنے غیر بھی خالی ہاتھ واپس نہیں آتے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ و رضوان آقا کی عطا کو دیکھ کر بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں اور دربار مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ واہ کیا جو تو کرم ہے شہبت تیرا، ارے واہ کیا جو تو کرم ہے شہبت تیرا، کہ واہ کیا جو تو کرم ہے شہبت تیرا، ارے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرت محترمہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے ہیں، المختصر شارٹ کٹ سنیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھانا چھوڑا حضرت حفصہ نے اسے اچھے طرح سنبھال کر رکھ لیا۔ جیسے ہی شام ہونے لگے، افطار کا وقت ہونے لگا، حضرت حفصہ اپنے سامنے رکھ لیتی ہے، آذان کا انتظار کرنے لگتی ہے۔ جیسے ہی آذان کی آواز حضرت حفصہ کے کان میں پہنچتی ہے، حضرت حفصہ بھی روٹی کا ٹکڑا توڑتی ہے، اسی سالن میں، اسی سبزی میں، اسی شوربہ میں ڈبوتی ہے، اپنے منہ کے اندر ڈالتی ہے۔ اتنا نمک
حفصہ کا منہ چلانا بھی مشکل ہو گیا۔ حضرت حفصہ اب سمجھ جاتی ہے آقا کے چہرے پر جلال پہلے لقمہ پر کیوں آیا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جلال کے آثار کیوں نظر آئے تھے۔ حضرت حفصہ اب رونے لگتی ہے، زارو قطار رونے لگتی ہے۔ دوسری ازواج مطہرات آ جاتی ہے، عرض کرنے لگتی ہے او میری بہن آخر کار بات کیا ہے، آج تم روزے سے ہو، آقا کی باری تمہارے پاس کی ہے لیکن آج تم رو رہی ہو۔ حضرت حفصہ نے عرض کیا او میری بہنوں سنو سنو، اگر تم مجھے خاموش کرانا چاہتی ہو تو کائنات کے دولہا محمد رسول اللہ کو بلا دو۔ حضرت محترم تاریخ بتاتی ہے آقا کو جلدی جلدی بلایا گیا۔ جیسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے قریب پہنچے، حضرت حفصہ نے آقا کے قدموں کو پکڑ لیا، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں نے آپ کو تکلیف دیا ہے، یا رسول اللہ میری وجہ سے آپ کو دقت پہنچی ہے، یا رسول اللہ میں روزہ سے تھی، کھانا چیک نہیں کر پائی تھی، حد سے زیادہ نمک پڑ گیا تھا، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیا جائے، یا رسول اللہ مجھے درگزر کر دیا جائے، یا رسول اللہ میری غلطی کی معافی دی جائے۔ اللہ اللہ او لوگو نبی کا کردار دیکھو، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حفصہ کے دونوں شانوں کو پکڑتے ہیں، اسے اپنے قدم سے اٹھا کر اپنے مقابل کرتے ہیں، سینے سے لگا کر ان کی پیٹھ کو تھپتھپاتے ہیں اور میرے آقا فرماتے ہیں او حفصہ سنو سنو، ارے میں نے تجھے اسی وقت معاف کر دیا جس وقت ڈر کی وجہ سے تیرے چہرے پر پسینہ آ گیا تھا۔ حضرت محترمہ پتہ کیا چلا، اگر بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے، بیوی سے کوئی کمی ہو جائے تو اسے فوراً سزا نہیں دینی چاہیے، اسے تکلیف نہیں دینی چاہیے، بلکہ آقا کی زندگی کو سامنے رکھ کر بیوی سے پیار کرنا چاہیے۔ آقا نے اپنے سینے سے لگا کر ارشاد فرمایا او حفصہ سنو سنو، تیرا مقام نہ محمد ابن عبداللہ کا قدم ہے، تیرا مقام نہ محمد ابن عبداللہ کا سر ہے، بلکہ تیرا مقام نبی کا دل ہے۔ اسی لیے او لوگوں بیوی نہ پیر کے نیچے رکھنے کے لیے بنائی گئی ہے، نہ سر پہ بٹھانے کے لیے بنائی گئی ہے، عورتوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے تاکہ وہ سینے سے لگائی جائے، اس سے تسکین قلب حاصل کیا جائے، اس سے دل کا سکون حاصل کیا جائے۔ آقا کیا مسکرائے، جملہ ازواج مطہرات بھی مسکرانے لگی، حضرت حفصہ کا غم دور ہو گیا۔ آخری شعر سنیے، اس کے بعد صلاۃ و سلام ذرا محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ کہ یوں مسکرا جان سکلے یوں پڑ گئے، ارے یوں مسکرا جان سکلے یوں پڑ گئے، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی،
ارے یوں لب کشا ہوئے کہ گل سے تا بنا دیا یوں لب کشا ہوئے کہ گل سے